66ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے، کمزوری ہے. سو اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یہاں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے حکم کے عنوان سے نہیں بلکہ خوشخبری کے عنوان سے بیان کیا. یعنی تم لوگ ڈٹ جاؤ، 1-10 کے مقابلے میں اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ اگر 1-10 کے مقابلے میں ڈٹ جائے گا یا 100,000 کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، فتوحات نصیب کرے گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو جمانے کے لیے خوشخبری دے رہا ہے کہ پریشان مت ہونا. تم میں سے 1 کے مقابلے میں اگر 10 ہوں گے، 100 کے مقابلے میں اگر 1000 ہوں گے تو پریشان نہیں ہونا، جیتو گے تم. جیت حق کی ہوگی، تمہاری ہوگی، پریشان مت ہونا. جب 1 کے مقابلے میں 10 کی بات فرمائی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کی خوشخبری دی. اور جب حکم کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ اب 1 کے مقابلے میں 10 نہیں، 1 کے مقابلے میں اگر 2 ہوں تو جمنا ضروری ہے ورنہ نہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کی خوشخبری دی. اس لیے کہ یہ جو جنگ کا میدان ہوتا ہے نا، یہ جو قتل و قتال کا میدان ہوتا ہے، اس میں انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ثابت قدم وہی انسان رہ سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو، مکمل اللہ پر بھروسہ ہو. کیونکہ ایمان کامل انسان کو شوق شہادت کا جذبہ عطا کرتا ہے، اور یہ جذبہ اس کی طاقت کو بہت کچھ بڑھا دیتا ہے. انسان جب شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائے نا تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ایک انسان جو کہ مرنا چاہتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا، تو وہ کس چیز سے ڈرے گا؟ الحمدللہ ہمارے مجاہدین، ہمارے طالبان موت سے نہیں ڈرتے، اللہ کا شکر ہے، بلکہ یہ تو موت کی طرف خود جاتے ہیں. فدائیوں کی تعداد آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے. یہ خود چاہتے ہیں کہ ہم فدائی کریں، خود اپنے آپ کو شہادت کے میدان میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ موت سے کیسے ڈریں گے؟ اور ایسے لوگوں سے کہ جو موت سے نہیں ڈرتے، ان سے کوئی لڑ کیسے سکے گا؟ یہ بیچارے، یہ ناپاک فوجی جو ہیں، یہ نامراد اور ناکام فوجی جو ہیں، یہ تو لڑتے ہی ہیں پیسوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے اور منصب کے لیے، حکومت کے لیے. تو یہ مجاہدین سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ بالکل بھی مجاہدین کے برابر کے لوگ نہیں ہیں. بلکہ طاہر جان شہید رحمہ اللہ تعالی جیسے فرمایا کرتے تھے کہ مجاہدین کی لڑائی پاکستانی فوج کے ساتھ ایسی لڑائی ہے جیسے شیر کی لڑائی لومڑی کے ساتھ. سمجھ گئے؟ جیسے شیر کی لڑائی لومڑی کے ساتھ. لومڑی چالاک ہے، مکار ہے، عیار ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے. وہ حیلوں سے، چال سے اور ادھر ادھر کی باتوں سے شیر کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے لومڑی. لیکن لومڑی کی حیثیت کیا ہے شیر کے سامنے؟ ایک تھپڑ اور ایک جھپٹے کے ساتھ ہی شیر جو ہے لومڑی کا کچومر نکال کر رکھ دے. انشاءاللہ طالبان اور مجاہدین جو ہیں، پاکستانی نظام اور پاکستانی فوج، ناپاک حکومت، ان سب کا کچومر نکال کر رکھ دیں گے انشاءاللہ. اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام قانون بتلا دیا ہے، واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھی ہے. 20 آدمی ہوں گے صابر، 100 آدمی ہوں گے صابر، کم ہوں گے زیادہ ہوں گے لیکن صبر کرنے والے، استقامت کرنے والے ہوں گے. واللہ مع الصابرین، تو اللہ انہی کے ساتھ ہوگا. میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ثابت قدم رہنے والے ہوں، یہ وعدہ سب کے لیے ہے. مثال کے طور پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ
لڑکی جو ہے پردہ کرے. اس میں شروع میں تو مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بچی جو ہے شروع میں آزاد گھوم رہی تھی اور اب اس کو پردے کا پابند کیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ صبر کرے گی تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. جوان لڑکے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو شروع میں تو مشکل ہوتی ہے نماز کی پابندی، لیکن جب پابندی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے اور نماز میں ان کو لذت ملتی ہے، نماز میں ان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو عادت ہو جاتی ہے. چاہے جہاد کے میدان میں ہو، چاہے دوسرے دینی کاموں میں ہو، صبر ضروری ہے. جب آپ ایک کام صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے، اس کو اور کس کی ضرورت ہے؟ اب یہ جو پاکستان ہے، اس کا جو گندا نظام ہے، اس کے جو گندے فوجی ہیں، یہ جو ٹرٹر کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے نا، کفار ان کے ساتھ ہے نا، اسی لیے ٹرٹر کرتے ہیں. اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کسی کی ضرورت کیا ہے؟ جو لوگ بھی جہاد کے میدان میں ثابت قدم ہوں گے، احکام شریعت کے سلسلے میں ثابت قدم ہوں گے، صبر کریں گے، ان سب کے لیے معیت الہیہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اور یہ اللہ کا ساتھی ہونا ہی ان کی فتح، ان کی جیت اور غلبے کا اصلی راز ہے. کیونکہ جس کو اللہ جل جلالہ کی معیت نصیب ہو گئی، جس کو اللہ جل جلالہ کا ساتھ مل گیا، اس کو ساری دنیا مل کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی. تو یہ پاکستان کیا چیز ہے؟ پاکستان کا گندا بدبودار نظام یہ کیا چیز ہے؟ پاکستان کے گندے فوجی، کافروں کے پھندے مردار فوجی، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو کافروں کے پھندے ہیں. کافر ان کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے. کافروں کے غلام اور بندے ہیں یہ، اور انتہائی گندے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ان کی گندگی سے، نجاست سے پاکستان کو صاف و پاک فرمائے. پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ناپاک فوج کی نجاست اور گندگی سے صاف و شفاف فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستانی نظام اور پاکستانی جو جاسوس ہیں، پاکستانی جو گندا قانون ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ہر وقت دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی مجاہدین کو کامیابی نصیب فرمائے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ اسلام، شریعت اسلامیہ کی بہاریں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں دیکھنا نصیب کیا، پاکستان میں بھی دیکھنا نصیب فرمائے، پوری دنیا میں دیکھنا نصیب فرمائے. اور خصوصی طور پر جو جیلوں میں ہمارے ساتھی قید ہیں، پابند سلاسل ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، 20 سالوں سے بعض ایسے ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے سورج نہیں دیکھا ہے. 20 سال گزر گئے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے. ان بیچاروں، ان مظلوموں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتوحات اور غلبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف و پاک فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عزائم اور ہمارے ہمتوں کو، ہمارے حوصلوں کو مضبوط فرمائے، اور اس خطرناک چال باز، مکار اور عیار دشمن کے خلاف مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے.